پلندری ضلع سدنوسی سے خبر شامل کرتے ہیں شیخ صدیق کی اس رپورٹ میں۔ واقعہ 4 بہار ممبر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور صدر انجمن تاجران تراڑ کھل سردار شبیر کی درخواست پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جسٹس آف پیس راجہ امتیاز نے وزیر حکومت سردار فہیم اختر ربانی، ڈی ایس پی تراڑ کھل سردار فاروق، اے ایس آئی سردار الیاس سمیت 15 افراد کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم سنا دیا۔ صدر انجمن تاجران تراڑ کھل سردار شبیر نے 22 سے ضابطہ فوجداری کے تحت درخواست دے رکھی تھی کہ 4 بہار فیسٹیول میں جاتے ہوئے ڈنا کے مقام پر وزیر حکومت سردار فہیم اختر ربانی اور اس کے ساتھیوں نے تشدد کر کے زخمی کیا اور گاڑی کے شیشے بھی توڑے، جس کے خلاف تھانہ بلوچ کی درخواست دی، لیکن پولیس نے کارروائی نہ کی اور ہم نے عدالت کا راستہ اپنایا۔ جسٹس آف پیس نے سردار شبیر کی دوسری درخواست پر فہیم اختر ربانی، ڈی ایس پی فاروق اور ASI سردار الیاس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تھانہ بلوچ میں فہیم اختر ربانی کی آنت اور مشورہ سے DSP اور ASI نے تشدد کیا، جس پر وکلا نے عدالت میں درخواست دی اور موقف اپنایا کہ میڈیکل کروایا جائے۔ میڈیکل میں تشدد ثابت ہونے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ پلندری ضلع سدنوسی سے خبر شامل کرتے ہیں شیخ صدیق کی اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن اور صدر انجمن تاجران پلندری سردار شہزاد احمد خان، نائب صدر سردار عبدالقدیر، سپریم کونسل کے چیئرمین خواجہ بشیر احمد خان، سیکرٹری اطلاعات و نشریات شیخ محمد صدیق، سیکرٹری مالیات راجہ اشتیاق احمد زرگر، جنرل سیکرٹری سردار ذوالفقار احمد خان، سردار شیراز احمد خان، سردار ضیاء الرحمان، سردار محمد اکرم خان، سردار ناصر اعظم، سردار کیسر بشیر، خواجہ ظہور احمد اور دیگر نمائندوں نے ہر دل عزیز شخصیت کے مالک انتہائی خوش اخلاق اپنے ڈپارٹمنٹ کے فرض شناس آفیسر جناب چودھری اسحاق صاحب کو ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر پلندری سدنوسی سے DSP پروموٹ ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسحاق صاحب کو مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچ سے۔ سردار آصف قیوم ایڈوکیٹ سابقہ امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ آزاد کشمیر کے خوبصورت ترین حلقہ جات میں شامل ہے اور اس حلقے کی عوام جہاں بہت ہی باشعور ہے، وہیں یہ جلد سیاستدانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا استحصال خود کرواتی ہے۔ سب سے خوبصورت حلقہ نکم روایتی سیاستدانوں کی نالائکیوں کے باعث کشمیر کا پسماندہ ترین علاقہ بن چکا ہے، جہاں بنیادی حقوق کے لیے عوام دربدر ہوئی۔ وہ اس بڑی وجہ ہے صرف 2 چہروں سے ایک کا انتخاب لازم سمجھنا ہے۔ میری عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حلقہ کی پسماندگی اور چہرہ پرستی سے جان چھڑانے کا صرف ایک حل ہے، وہ کوئی ایک پڑھا لکھا نوجوان جو قیافہ شناسی سے نکل کے حقیقی معنوں میں اپنی عوام کے مسائل کے حل کو تلاش کر سکے کی ضرورت ہے۔ قبیلے برادریوں کے ہاتھوں یرغمال ووٹرز کو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ٹھیکیداری نظام کو شکست دینا ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں پلندری سے۔ سردار کلیم، سردار اظہر اقبال، قاری شاہ زیب، سردار تیمور، سردار اجمل نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب اور ان کے ساتھی علماء کرام کی محنت سے نہ صرف سدنوتی بلکہ آزاد کشمیر کے ہر گھر تک دین پہنچانا ہے۔ جو آج فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، یہ علماء کرام کی محنت ہے، ورنہ جو بیل کو گردن کے اوپر والی سائڈ سے ذبح کرتے تھے وہ بھی عرب کی تاریخ بتاتے ہیں۔ منگ کے علماء کرام کی محنت ہے کہ منگ میں کوئی فرقہ پرستی نہیں، نہ ہی کوئی مسلکی اختلافات ہیں۔ الحمدللہ منگ، پلندری اور نواب جیسی خان مسجد سے لاکھوں حفظان قرآن نکلتے ہیں۔ منگ تھوراڑ تبلیغی مراکز سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے علماء کی محنت ہے، علماء کرام کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ بیان کے مطابق ساجد صدیقی نے کہا ہے کہ ناڑ واقعہ میں کسی پر کوئی حملہ یا کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، بلکہ چند افراد پر مشتمل ایک مخصوص گروہ کے عوامی ایکشن کمیٹی نے نظم و ضبط پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی گئی، جسے سوشل میڈیا پر اس گروہ نے اپنی غلطی چھپانے کی غرض سے جان بوجھ کر حملے سے تعبیر کر کے کمیٹی اور لبریشن فرنٹ کے خلاف بھانڈا اور ناکام پروپیگنڈا شروع کیا۔ ساجد صدیقی نے کہا ہے کہ مصدقہ تفصیلات اور عینی شاہدین کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام رہائی پانے والے اسیران کے اعزاز میں منعقد استقبالیے کے خاتمے پر اس گروہ نے ناڑ پہنچتے ہی بنا کسی اشتعال کے ایکشن کمیٹی کے خلاف اور اپنے نام نہاد لیڈر کے حق میں نعرے بازی کر کے ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کی، جس کے رد عمل میں عوامی ایکشن کمیٹی اور ناڑ کی عوام نے فوری کارروائی کر کے اس گروہ کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ سخت عوامی رد عمل کو دیکھ کر اس گروہ نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور بعد ازاں اپنی خفت مٹانے کی غرض سے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا شروع کیا۔